بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اکثر پوچھا جانے والا ایک سوال ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ترجمہ صحیح معنی کا ابلاغ کر سکتا ہے، یا کیا ہم ترجمے میں کسی متن کا صحیح معنی، یا بعض لوگ اس کو اصل معنی کہتے ہیں کہ اس کا اصل معنی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے ترجمے کے اندر جو معنی کی، مفہوم کی جو بحث ہے بہت بنیادی بحث ہے، اور ترجمے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک ابتدائی متن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو مفاہیم اور جو اسلوب اس میں موجود ہے، اس کو ممکنہ حد تک اس کو ادا کرنا ہدفی متن کے اندر، جس کو ہم ٹارگٹ ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سوال جس قدر اہم ہے اسی قدر پیچیدہ بھی ہے، لیکن ہم اس کی پیچیدگی یا اس کی اہمیت پر سر دست کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ موضوع ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ اس میں ایک پیچیدگی اور اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی بھی شامل ہے، اور اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، حقیقی لطیفہ، کیونکہ وہ اس سے متعلق ہے۔ ولیم لین کریگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں کرسچینٹی کے، امریکن بیسڈ پروفیسر ولیم لین کریگ۔ ان نے بہت سے ڈیبیٹس کیے ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ کرسچینٹی کے اوپر، بہت بڑا نام ہے ہمارے عہد کا، اور تھیزم اور ریلیجن اور ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، اور امام غزالی سے بہت متاثر ہیں۔ ان کی جو فکر ہے بنیادی طور پہ امام غزالی سے متاثر ہے، جو ان کا خدا کے بارے میں استدلال ہے۔ تو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ ان کا ڈیبیٹ ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کرسٹوفر ہیچنز ہے یا کچھ اور ہے۔ اس ڈیبیٹ میں وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ تمہارا مذہب سچا مذہب ہے؟ تو ولیم لین کریگ کہتا ہے کہ ہاں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ میرا مذہب سچا مذہب ہے۔ تو وہ ایتھیسٹ اس کو دوسرا سوال اس سے پوچھتا ہے، اچھا چلو تم مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے مذاہب غلط ہیں یا حق پر نہیں ہیں؟ تو اس پر ولیم لین کریگ ایک زور سے کہکہا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے یہ بتانا ہوگا کہ دنیا میں کل کتنے مذاہب ہیں، میں تبھی تمہیں بتا سکوں گا کہ ان میں سے کتنے حق پر ہیں اور کتنے حق پر نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ترجمہ اصل معنی ادا کرتا ہے کسی متن کے، تو ان سے یہی سوال ہے کہ پہلے وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اصل معنی سے ان کی مراد کیا ہے۔ حقیقی معنی، اصل معنی، حقیقی مفہوم، اصل مفہوم، اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو مشکل ترجمے میں ایک مترجم کو درپیش ہوتی ہے، بالکل وہی مشکل زبان کے اندر ایک زبان دان کو بھی درپیش ہوتی ہے۔ یہ ترجمے کی مشکل نہیں ہے، یہ زبان کی مشکل ہے بنیادی طور پہ، کہ پہلے تو اس بات کو آپ طے کریں زبان کے اندر کہ حقیقی معنی سے آپ کی مراد کیا ہے۔ کیا کوئی ایک واحد سنگل حقیقی معنی ہے کسی متن کے اندر؟ میں مذہبی متون کی بات نہیں کر رہا، میں عام کانٹیکسٹ میں، جنرل کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مذہبی متون کے بارے میں شاید ہمارے پروٹوکولز کچھ ڈیفرنٹ ہوں، پرنسپلز ڈیفرنٹ ہوں۔ عام جب ہم ایک متن لیتے ہیں تو کیا اس کے اندر کوئی ایک متعین معنی موجود ہے جو اصل ہے، جس میں بالکل کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ان اڈلٹریٹڈ ہے، پیور ہے، اسینشلسٹ ہے؟ پھر تو ہم بات آگے بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ وہ اصل معنی ہے جس کی ترسیل ہونی چاہیے اور جو ترجمے میں نہیں ہو پاتی۔ لیکن ذرا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ ہر سطح کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر ہم معنی کو ایجوڈیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ میں قانون کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں،
اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں یہ قانون ہی کی اصطلاح لاگو ہوتی ہے. معنی کو ایجوڈیکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو طے کیا جاتا ہے، جس طرح ایک مقدمے کو آپ طے کرتے ہیں. شواہد کی بنا پر مختلف محرکات ہیں، کسی مختلف تناظرات میں آپ اس کو دیکھتے ہیں، ملٹیپل کانٹیکسٹ اس میں آ جاتے ہیں. تو ہر سطح کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر ہم کسی بھی متن میں، کسی بھی زبان میں معنی کو ایجوڈیکیٹ کرتے ہیں لمحہ بلمحہ، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. بالکل یہی بات ترجمے میں بھی ہے. ترجمے کے اندر بھی ہم معنی کو ایجوڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم طے کرتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ترجمہ اصل مفہوم کو ادا نہیں کر پاتا، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ اصل معنی اس صورت میں زبان کے اندر نہیں پایا جاتا جو ہمارا تصور ہے اس کے بارے میں. لیکن میں قطعاً یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ترجمہ جو ہے وہ معنی کے ساتھ اس کا ایک تناؤ چلتا ہے، ایک ٹینشن چلتی ہے زبان کے ساتھ، وہ بالکل مسلم ہے اور وہ معنی کو متاثر بھی کرتا ہے. لیکن سر دست میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک سمپلسٹک ویو لیا جاتا ہے کہ شاید ایک متعین معنی موجود ہے، اور جب ہم اس کی ترسیل کی کوشش کرتے ہیں تو ترجمہ اس کے آڑے آ جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا اس لیول کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات اس قدر سادہ نہیں ہے. مثلاً یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتابیں تو بہت سی حوالے دیے جا سکتے ہیں، ایسے طوالت کا باعث بنے گا. اس کا نام ہے، بہت مشہور کتاب ہے، کمیونیکیشن اینڈ لا انفورسمنٹ، D.F. گنڈرسن اور رابرٹ ہاپر کی کتاب ہے. اس کے چیپٹر 2 کا اس نے نام رکھا ہے کہ میننگز آر ان پیپل. جو مفہوم اور معنی ہے یہ لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، یہ متن کے اندر نہیں ہے. وہی بات ایجوڈیکیشن والی بات کہ ہم معنی کو سیمینٹکس کے اندر ایجوڈیکیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس زبان کے اندر یہ حق حاصل ہے، کسی ایک متن کے اندر حق حاصل ہے، تو مترجم کو بھی یہ حق حاصل ہے. اور اگر ایک زباندان جو ہے وہ ایک عام متن کو سمجھتے ہوئے یا اسی زبان میں اس کو بیان کرتے ہوئے معنی کی ترسیل نہیں کر پاتا، تو میرا خیال ہے اتنی گنجائش ہمیں ایک مترجم کو بھی دینی چاہیے. تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سوال سمپلسٹک ہے کہ کیا ترجمہ اصل حقیقی معنی کا ابلاغ کر سکتا ہے کہ نہیں. اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ حقیقی اصل ایکچول میننگ سے آپ کی مراد کیا ہے، آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کس طرح اس کو کنسیپچولائز کرتے ہیں. بالخصوص جو ایک لیٹسٹ ڈسپلن ہے ہمارے پاس ایمرجنگ، ہمارے پاکستان میں تو اس کا بھی اتنا تصور بھی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پروسیجرل سیمینٹکس. اگر آپ اس کو دیکھیے آکسفورڈ کے اندر اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اس کا اجرا ہو چکا ہے کہ اب ہم سیمینٹکس سے اگلے مرحلے کی طرف چلے گئے ہیں جس میں پروسیجرل سیمینٹکس ہے. اور وہ سیمینٹکس کا کوئی اسٹیٹک ویو نہیں لیتی یا اس طرح اس کا کوئی کلچرل ویو نہیں لیتی، بلکہ پروسیجرل سیمینٹکس ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو معنی کی ایجوڈیکیشن ہے، میننگ کی جو ایجوڈیکیشن ہے، یہ ڈفرینٹ پروسیجرز میں ہوتی ہے. اور یہ پروسیجرز سنٹیگمیٹک بھی ہوتے ہیں، پیراڈگمیٹک بھی ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ ورٹیکل بھی ہوتے ہیں، ہاریزونٹل بھی ہوتے ہیں، پرسن اسپیسیفک بھی ہوتے ہیں، کلچر اسپیسیفک بھی ہوتے ہیں. تو گویا کہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور یہ پروسیجرز کے اندر ہم معنی کو ایجوڈیکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو دیٹ از وٹ پروسیجرل سیمینٹکس از آل اباؤٹ. تو اس مختصر ویڈیو میں ہم نے اس سوال کی سمپلسٹی اور اوور سمپلیفیکیشن کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے ترجمے کے خلاف، کہ جی ترجمہ تو اصل مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا ترجمہ جو ہے وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ متن کی نمائندگی کرے. تو اگر آپ یاد رکھیے، اگر آپ ترجمے کو اس حق سے محروم کرتے ہیں تو پھر آپ کو زبان کو بھی از خود زبان کو بھی اس حق سے محروم کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس کے اوپر اتفاق کرے گا. عن قریب کسی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.